چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتے ہیں، معیشت بدل جاتی ہے، انسانی رنگ و روپ بدل جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ آج بھی اتنا ہی رحیم، کریم، مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ باپ کے بعد جو رشتہ آپ کے ناز اٹھاتا ہے وہ آپ کا شوہر ہے۔ وہ الگ بات ہے، کچھ خواتین کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی یا وہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ٹرین میں سفر کے دوران ہم جو چاہے کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بھوک لگے تو کچھ کھانے لگتے ہیں، تھک جائیں تو سو جاتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کرتے کہ اگر سو گئے تو کہیں ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے ٹرین کے ڈرائیور پر۔ آپ کی زندگی بھی ایک ٹرین کی مانند ہے اور اس کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اسے خوشی سے ہنستے مسکراتے گزاریں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس منزل پر اتارنا ہے اور کس رستے سے کہاں لے کر جانا ہے۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ سنا ہے کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی جو بھی دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ یا اللہ مجھے بھی وہ لمحہ نصیب ہو جائے، آمین۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن الکریم اللہ نے عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو اس پر ایمان لانے والا کیسے نہ شکرا ہو سکتا ہے بھلا۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، صبح جو آنکھ کھولی تو دیکھا سر ماں کے قدموں میں تھا۔ جس کے دل میں ماں کے لیے محبت ہے وہ زندگی کے کسی موڑ پر شکست نہیں کھا سکتا۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہا ہی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ لبوں پہ اس کی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو خفا نہیں ہوتی۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ وہ درجہ ماں کا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ سب رشتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے،
नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। खुदा की मोहब्बत का अंदाज भी कमाल है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। बातें करना सबको आता है मगर तासीर बयान की किसी किसी का मुकद्दर होती है। जरूरी नहीं कि अगर आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा आपको महंगा पड़ेगा। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो जरूर मिलता है। अल्लाह की रहमत की पहली निशानी यह है कि इंसान को अपने ऐब नजर आने शुरू हो जाते हैं। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ज्यादा अक्लमंद बनने से अक्ल जाया हो जाती है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब कहां कैसे ये सब मेरा रब जानता है। अल्लाह ताला के रास्ता पर खुशकिस्मती से चल पड़े हो तो तेज भागो। तेज भागना अगर किसी वजह से मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चल लो, ये नहीं कर सकते हो तो घसीट लो, मगर वापसी का कभी ना सोचना। कुरान पाक की खूबसूरती यह है कि आप इसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको बदल सकता है। एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है।